نقاب رقے کا اٹھایا فقیر اعظم نے، نقاب رقے کا اٹھایا فقیر اعظم نے، دکھایا علم کا جلوہ فقیر اعظم نے، دکھایا علم کا جلوہ فقیر اعظم نے، ہوئے قلوب ہمارے اگر برا گندا، ہوئے قلوب ہمارے اگر برا گندا، یقین کے آب سے دھویا فقیر اعظم نے، یقین کے آب سے دھویا فقیر اعظم نے۔ اور بڑا ہی پیارا شعر ہے، توجہ فرمائے۔ بجھائی جان لگی جب ضیاء مصطفیٰ کی، بجھائی جان لگی جب ضیاء مصطفیٰ کی، چراغ علم جلایا فقیر اعظم نے، چراغ علم جلایا فقیر اعظم نے، نقاب رقے کا اٹھایا فقیر اعظم نے۔ اور یہ بھی شعر پہ توجہ فرمائے، بڑا پیارا شعر ہے۔ بھٹک رہے تھے سبھی باتیں جہالت میں، بھٹک رہے تھے سبھی باتیں جہالت میں، بھٹک رہے تھے سبھی باتیں جہالت میں، دکھایا علم کا رستہ فقیر اعظم نے، دکھایا علم کا رستہ فقیر اعظم نے۔ اور فرماتے ہیں، تھا جس میں آخر شہید و سرا کا اسوا کا، تھا جس میں آخر شہید و سرا کا اسوا کا، تھا جس میں جس میں آخر شہید و سرا کا اسوا کا، بنایا خود بندہ فقیر اعظم نے، بنایا خود بندہ فقیر اعظم نے۔ اور اٹھی جو تنگ ہوائے مخالفت کی کبھی، اٹھی جو تنگ
کبھی بھی ہنسے دبایا فقیر اعظم نے تمہیں بھی ہنسے دبایا فقیر اعظم نے. اور مکتے میں اگر تجھ کو دینا ہے تو میں خانہ اٹھا کر دوں. حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال. عزیزو، دراصل یہ جو وقت ہے، یہ وقت اپنے شہر کے ایک نامور اور بہترین فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنی باتوں کو صاحب اللہ جبل پوری سے، وہ الحمدللہ ان کی خطابت معنی خیز پر ملنگیز ہوا کرتی ہے. آئیے زوردار نعروں سے استقبال کرنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. جب نعرہ غوثیت کا نعرہ آئے تو آپ بولا کرو یا غوث. نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت. مسلک اعلیٰ حضرت فیضانی اعلیٰ حضرت فیضانی فقیر اعظم عرف فقیر اعظم حضرت علامہ عبدالرشید صاحب اللہ علماء اہل سنت، ان چار اصولوں کے ساتھ آنے والے آدھرا وہ کام کر کے جا، قربانیوں میں اس طرح تو نام کر کے جا، روشن رسول پاک کے پیغام کر کے جا، باقی ہر فریب کو ناکام کر کے جا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت میں عقیدت محبت کے ساتھ درود پاک میں اظہار محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلام اعلی حضرت کے چند شعر پیش خدمت سماعت فرمائیں. جی لا کر ایک مرتبہ اور درود پاک میں اظہار محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. یا رسول اللہ، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ
کمال حسن حضور ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے صحابہ کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے صحابہ کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اور سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، یا رسول اللہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ کروں مدح اہل طول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل طول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ لیے ہے کہ پیارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے ہوئے احکام الہی پر عمل کیا جائے، عقیدے وہ اپناؤ جو قرآن حکم دے، اپنے طرف سے عقیدہ بنا کر قرآن میں دلیل ڈھونڈنا یہ حماقت ہے۔ قرآن میں جو عقیدہ ہے اسے بغیر کسی حیل و حجت قبول کر لیا جائے، یہی اسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں،
جنہیں اللہ نے اولیاء فرمایا ہے اور ولی کے کئی معنی ہیں قرآن کریم میں، ملت کا اعتماد ہے۔ وہ صدر الفاضل جو نگاہ اعلیٰ حضرت کا انتخاب ہے، وہ صدر الفاضل جن کے تلامذہ میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کہ جب مشکات کی شرح لکھی تو علم کے سمندر بہا دیے، جب تفسیر نعیمی لکھی تو انوار و معرفت کے گویا ساگر لٹا دیے۔ انہی کے ہم جماعت حضرت فقیہ اعظم ہند اہل ناگپور، ان کی قدر دیکھو، ان کی عظمت کو پہچانو۔ وہ معمولی شخصیت نہیں ہے، علم کے اعتبار سے وہ ایسا عظیم کوہ گرا ہے کہ جہاں بڑے بڑے صاحبان تحقیق کی کلاہی افتخار ایڑیوں پر گرتی نظر آتی۔ حضور فخر اماثل علیہ رحمت و رضوان کی ولایت اور کرامت پر گفتگو کرنے کا مجھے حکم دیا گیا۔ کرامت ہمیں سب میں بڑی کرامت فقیہ اعظم ہند علیہ رحمہ کی یہ ہے کہ ناگپور اور اطراف ناگپور جنہیں نہیں معلوم تھا قال اللہ کیا ہے قال الرسول کیا ہے، یہ فقیہ اعظم کی کوشش تھی کہ جس نے لوگوں کو اللہ اور رسول کی معرفت عطا فرما دی۔ یہ ہے کرامت، یہ ہے وہ عظیم بزرگی جس کا حکم رسول اللہ نے دیا۔ اور علماء کے لیے حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، یعنی تبلیغ و اشاعت میں میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب احکام دین پہنچائیں گے کون؟ تو میرے علماء، سیدی سرکار فقیہ اعظم فخر المحدثین سیدنا مفتی عبدالرشید خان علیہ الرحمت و رضوان اس زمانے میں جبکہ سفر کی یہ آسانیاں نہ تھی، سڑکیں اتنی ہموار اور کشادہ نہ تھی، کہاں فتح پور ہسوا اور کہاں ناگپور۔ فتح پور سے چل کر محض اشاعت دین کے لیے وہ ناگپور آئے تھے، روزگار کی طلب میں نہیں آئے تھے، کیونکہ اس فقیر کی معلومات میں حضرت فقیہ اعظم ہند علیہ رحمہ متمول گھرانے کے فرد تھے۔ تمول خوشحالی آپ کے خاندان کا حصہ، ایک بڑی حویلی تھی آپ کی خاندان، مگر آپ صرف اشاعت دین کی غرض سے ناگپور آئے۔ ہم لوگ تو جب علاقے چھوڑتے ہیں تو روزی کے لیے بھئی یہاں پر تنگی ہے، چلو دوسرے شہر میں چلے، کچھ روزی پہنچ جائے گی، یہاں کام نہیں مل رہا ہے چلو کسی اور شہر میں چلے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ علیہ رحمہ طلب معاش کے لیے نہیں، اشاعت اسلام کے لیے آئے تھے، اور یہی وہ سب میں بڑی قربانی ہے کہ جو دین کی راہ میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت آئے اور آنے کے بعد اس دیار غیر میں جہاں پیش کی آپ کا کوئی متعلق، کوئی آپ کا شناسہ، کوئی آپ کا ایسا مخلص مرید نہیں تھا جو آپ کو مالی، جسمانی یا مشاورتی تعاون کرتا، وہ ایک اللہ کے نیک بندے شہنشاہ حق تقلیم سیدنا بابا تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کی روحانی تصرفات اور ان کے انتخاب کی شکل بن کر یہاں آئے۔ اور آنے کے بعد انہوں نے جامعہ عربیہ قائم کیا۔ مدرسہ چلانا کچھ آسان کام نہیں ہوتا، آج تو وسائل بہت ہیں، اب تو آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے تو بلڈنگوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے میں فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے جامعہ عربیہ کی بنیاد رکھی، اور اسباب و وسائل کے فقدان کے باوجود
علم کا ذوق رکھنے والے پورے ہندوستان سے سمٹ کر اب ناگپور آ رہے ہیں. ناگپور اس کے پہلے متعارف نہیں تھا. علم کے حوالے سے ناگپور کا کوئی شمار نہیں تھا ہندوستان میں. یہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کی کرم فرمائی. اور یہ 3 بھائی تھے, تینوں علم و فضل و تقوی و طہارت کے شاہکار ہیں. بڑے بھائی امام النحو, عربی زبان میں نحو جو گرامر ہوتی ہے نا, تو گرامر کے 2 حصے, ایک نحو ہے اور ایک صرف ہے. نحو ایک ایسا علم ہے جس سے عربی کی فصاحت, بلاغت, معنی, مفاہیم کے سمجھنے میں نحو کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اپنے زمانے کے امام النحو تھے حضرت شاہ مفتی عبدالعزیز علیہ الرحمہ, اور ان کے چھوٹے بھائی حضور فخر اماثل یہ حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں. شاگرد بھائی مانا کہ وہ بڑی عمر کے تھے, اور صدر الافاضل کا طریقہ کار مدرسے میں یہ تھا کہ جو بڑی جماعت کے طلبہ ہوتے وہ پڑھتے بھی تھے اور خالی وقت میں 1-2 کتاب چھوٹی جماعت والوں کو پڑھاتے بھی تھے, تاکہ پڑھنے کے زمانے میں ہی تدریس کا ذوق زندہ ہو جائے, سمجھنے سمجھانے کا ملکہ حاصل ہو جائے. اور تیسرے حضرت شاہ مفتی عبدالعزیز صاحب عبدالحفیظ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ. یہ میری سعادت مندی ہے کہ ان بزرگ سے مجھے بھی شرف تلمذ حاصل ہے. میں نے بھی 2-3 کتابیں حضرت سے پڑھی, اور حضرت کے تقوی کا حال بس ایک میں واقعہ عرض کر دوں, ورنہ بات بہت لمبی ہے. حضرت معتمد صاحب قبلہ علیہ رحمہ سوتی کپڑے کا کرتا اور چوڑی دار یعنی علی گڑھی پاجامہ ٹخنوں کے اوپر پہنتے تھے, اور یہی لباس حضور مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. تو ایک بار حضرت مولانا شاہ محمد صاحب قبلہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, وہ نماز پڑھانے کے لیے گئے. وقت بھی تو ایسا ہے کہ بیچ میں ایک نماز آ گئی, تو آدمی اپنی ذمہ داری بھی پوری کرے گا. تو حضرت معتمد صاحب قبلہ کا لباس ایک بار دھونے کے لیے ہم کو مل گیا, ہماری قسمت. اب ہم لوگ کپڑا جب دھوتے ہیں تو صاف یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کپڑے کا میل صاف ہو جائے. پاک کیسے کریں گے بہت کم لوگوں کو معلوم, جبکہ کپڑا دھونے کا مطلب سے میل نہیں نکالنا, اصل مقصد ہے پاک کرنا. بہرحال ہم لوگوں نے خوب اہتمام سے دھویا, اور دھونے کے بعد میں ہم نے اس پہ پریس کر دیا. اور پریس کرنے کے بعد جب حضرت کی بارگاہ میں وہ کپڑا پیش کیا تو چہرے کا رنگ بدل گیا, جلال کے آثار نظر آئے. کچھ کہا تو نہیں, بہت غصے میں بھی ہوتے تھے, تو کبھی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہتے تھے جو دل آزاری کا سبب بن جائے, جیسے آج ہمارے ہاں ذرا سا غصہ آ جائے, ابے خبیث, ابے مردود, ابے خبیث, اے گدھے. یہ ہمارے ہاں کا تکیہ کلام ہے. مگر حضرت بہت جلال گیا, چہرے کا رنگ بدل گیا, اور فرمایا کہ پانی لاؤ بالٹی میں. صاف ستھری بالٹی حضرت کی الگ ہی رہتی تھی, اس کو بھی ایک بار اور دھونے کے بعد میں صاف پانی لے کر گئے. حضرت نے وہ پورا جوڑا جو استری کیا ہوا تھا, خوب نفاست سے دھویا ہوا تھا, اسے پانی میں بھگو دیا. اب بھگونے کے بعد اسے نچوڑا خوب اچھے سے, اور اپنے ہاتھوں سے ڈوری پر پھیلا دیا. اب اپنے لوگوں کی کیا جرت تھی کہ حضرت سے کچھ پوچھتے. حضرت نے اس کو سوکھنے کے بعد وہ کپڑا زیب تن کیا, اور اس سے یہ تعلیم دی کہ ہم اس دنیا میں لباس اور کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم اپنے لباس کی زیبائش ہی میں رہے. ہماری آمد کا مقصد اپنے رب کی رضا ہے. ہم اپنے اللہ کے لیے جتنا کام کر سکیں, جتنا ہم اپنے گناہوں سے مغفرت مانگ سکیں, یہی ہمارے لیے بہتر ہے. اور اس فلسفے پر ہمارے بہت سارے بزرگ جو تھے وہ سر پہ بال نہیں رکھتے کہ بال رہیں گے تو بار بار اس میں تیل لگانا, کنگھا کرنا. جتنی دیر ہم بالوں کا اہتمام کریں گے اتنی دیر میں ہم اپنا دل روشن کر لیں گے. یہ ہے تقویٰ, اور جس میں یہ تقویٰ نہیں ہے, دکھاوا ہے,
तसन्नो है, बनावट है, विलायत नाम है ईमान और तक़वे का। एक तो आदमी ईमान कामिल रखे, अल्लाह रसूल को माने और हराम से बचे, नाजायज की तरफ हाथ ना बढ़ाए। ये क्या कि माले गैर हड़प कर जाए और उसके बाद ये समझ रहा हो कि मैं बड़ा पारसा, बड़ा नेक हूं, लोगों को अपनी जबान से ईजा पहुंचाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमो मन सलम अल मुस्लिमूना मिन यदिही व लिसानिही औ कमा क़ाल। मोमिन वो है जिसकी जबान और हाथ की इज़ारसानी से उसका दूसरा मुसलमान भाई महफूज हो जाए। हजरत फख्र अमासिल अलैहि रहमत व रिज़वान अल्लाह के कैसे वली का नाम है कि जिनकी करामत ये है कि जब वो चलते थे तो उनका अंदाज़े रफ्तार देख करके बेअदबों को चलने का सलीका आया, उनका खाना देखकर लोगों को खाने का शऊर पैदा हुआ। राम तो कैसे भी बैठ के खा लेते। हजरत ने जमीन पर गिरी हुई रोटी, जो तलबा की बेहतियाती की वजह से रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया था, हजरत सैयद साहब तशरीफ ला रहे, सैयद कमर अली साहब बड़ी उम्र के हमारे आलिम हैं और हुजूर फख्र अमासिल के ये तलामजा में से हैं, शागिर्दों में से हैं। बस आखिरी 2-3 बातें, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रोटी के टुकड़ों की आज हम कोई ताज़ीम नहीं करते। हदीस पाक में आया है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोटियां ये अल्लाह की नेमतें हैं, इनका एहतराम करो। जिस घर से यह रूठ कर चली जाए, पलट कर नहीं आती, आज हम इस रिस्क की तौहीन कर रहे हैं। शादी, मंगनी, दूसरी तकारीब में जिस तरह खाने की हम बेहुरमती कर रहे हैं, क्या हम डरते नहीं कि कहीं अल्लाह हम पर पाका कशी न मुसल्लत कर दे, कहीं हमसे अपना फज़्ल छीन न ले। ऐ मेरी कौम के जियादो, हुजूर फख्र अमासिल फकीह आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान अपने वजूद में मुकम्मल एक करामत है, मुकम्मल एक इस्तिकामत है। आपने अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा इशाते दीन के लिए, इशाते मजहब के लिए वक्फ किया। मसलके आला हजरत जिनका बुनियादी मंशा था, वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू फैल जाए और इसी इरादे से उन्होंने जामिया अरबिया कायम किया और जामिया अरबिया ने बिला शुबहा फकीह आज़म हिंद अलैहि रहमा का फैजान सारे आलम तक पहुंचाया। रब तबारक व तआला उनकी तुरबत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, हजारों रहमतें हों ऐ अमीर कारवां तुम पर। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बात ऐसी, हमने माना कि जन्नत बात ऐसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। फूल खिलते पर के सर लेना, फूल खिलते पर के सर लेना, झूम कर हम मदीना न जाए।
اور شاباش بیٹا شاباش. السلام علیکم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا. میری ملت کا شہزادہ ہوا کا وہ بدل دے گا. میری ملت کا شہزادہ ہوا کا وہ بدل دے گا. آپ بڑے خاموش رہتے ہیں, مہمانوں کے آنے میں دیر ہو رہی ہے. بڑی اچھی گفتگو بھی آپ نے حضرت علامہ عبدالرشید صاحب اللہ کی زبانی سماعت فرمائی. طبیعت تو چاہ رہی تھی بولتے رہے, بہت پیارا پیغام پیش کر رہے تھے. اسی درمیان حضور سید صاحب قبلہ تشریف لے آئے. الحمدللہ جتنا مجمع ہے ٹھیک ٹھاک ہے, پوری محنتوں کے ساتھ میں اور الحمدللہ پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے. میں چاہتا ہوں جو بات اچھی لگے, جو جملہ اچھا لگے, جو شعر اچھا لگے اس پر آپ سبحان اللہ بول دیا کریں. جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں وہ سروں پہ ٹوپیاں رکھے, ٹوپی نہ ہو سب کو روان سے ڈھکے, کیونکہ یہ کسی دنیا دار کا جلسہ نہیں, مدینے کے تاجدار کا جلسہ ہے. ورنہ میں کہوں گا میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی, غلامی پاؤں میں کب تک میرے زنجیر ڈالیں گی. مسلمانوں سروں پہ ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے, یہ پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی, یہ پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی. حضرات بڑی پیاری گفتگو بھی آپ نے سماعت فرمائے. بتانا چاہتے تھے انہوں نے حضور فقیر اعظم کے تعلق سے بھی بتایا, دیگر بزرگان دین کے تعلق سے بتایا. تو جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں, ذرا بولتے ہاتھ اٹھا کے بولتے ہیں سبحان اللہ. جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں, زمین پہ بیٹھ کر عرش معلیٰ دیکھ لیتے ہیں, زمین پہ بیٹھ کر عرش معلیٰ دیکھ لیتے ہیں. اور ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں. میرے غوث اعظم فرماتے میری بغیر مرضی کے تو میرا نام کوئی لے بھی نہیں سکتا. بولو یا غوث المدد, محبت سے بولو سبحان اللہ. جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں, زمین پہ بیٹھ کر عرش معلیٰ دیکھ لیتے ہیں. ہمارے غوث اعظم ایسی دنیا دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ دیکھ لیتے ہیں, کہ جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ دیکھ لیتے ہیں. محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں, محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں, بنا خرچے کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں, بنا خرچے کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں. آئیے حضرات مجھے حکم ہو چکا ہے بنگلور کی سرزمین سے تشریف لانے والا ایک بہترین ناطخہ, بہترین مداح نبی, میری مراد ایسے ناطخہ سے ہے جس کی نعت عشق و عقیدت رشتے رسول کے چشمہ بنتے ہیں, جس کی نعتیہ شاعری میں فصاحت و بلاغت کی فراوانی, عشق و عقیدت کی جولانی, دریا کی روانی, سمندر کی سیلانی, موجوں کی طغیانی, سورج کی درخشانی, چاند کی تابانی. تو کیا سبحان اللہ کہنے میں ہے کوئی پریشانی؟ تشریف لا رہے ہیں شہنشاہ ترنم جناب محترم حضرت مولانا فاضل میسوری صاحب اللہ اور تشریف نورانی سے گزارش کروں گا کہ لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے, لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے, دل تڑپتا ہے مصطفیٰ کے لیے اور ہاتھ اٹھے بنا کے دعا کے لیے. آ گئے مصطفیٰ آقا کے لیے, آ گئے مصطفیٰ آقا کے لیے. آئیے سلطان ناروں سے استقبال کیجیے, نعرہ تکبیر. یہ دعا کرتا ہوں پروردگار جتنے لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں, نیچے بیٹھے ہیں, مولا پاک پروردگار جتنے محفل میں آئے ہیں سب کو مولا مدینہ شریف کا مسافر بنا دے. ذرا محبتوں کے ساتھ ہاتھوں میں لہرا کے بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان وکیل اعظم, ان سے وکیل اعظم شہنشاہ ترنم فاضل میسوری صاحب اللہ, علماء اہل سنت. آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر رحمت برسنے لگتی ہے میرے مکان پر. یہ سوچ کر بنا ہوں ثنا خوان مصطفیٰ, اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام و ائمہ اعظام, جملہ حاضرین مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود
درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں، ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں. وہ جن کو دیکھ کے پتھر سلام کرتے ہیں، وہ جن کو دیکھ کے پتھر سلام کرتے ہیں. نعت پڑھتا ہے کوئی دل سے تو جبریل امین، نعت پڑھتا ہے کوئی دل سے تو جبریل امین. اس کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں. پوچھے مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی ذوالفقار صاحب نعیمی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی غلام مصطفیٰ صاحب نعیمی، اور ہمارے اہل سنت حضرت علامہ مفتی ذوالفقار صاحب نعیمی، حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ صاحب نعیمی، اور ہمارے اہل سنت. ماشاءاللہ یہ دو عظیم الشان شخصیتیں جلوگر ہو چکی ہیں. ادھر دونوں حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں، ادھر حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ صاحب نعیمی اور ادھر حضرت علامہ مفتی ذوالفقار صاحب نعیمی. تشریف فرما حضرات تشریف. صلی اللہ علیہ یا. ابتدا میں حصول برکت کے لیے ہم شبیہ غوث الثقلین حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں قدس سرہ العزیز کی ایک لکھی ہوئی حمد پاک سے اور پھر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے انشاءاللہ چند شعر پیش کروں گا. کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو عالم میں، کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو عالم میں، کیوں اس کی تلاش میں ہوتے ہو گم، کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو عالم میں، کیوں اس کی تلاش میں ہوتے ہو تم، کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو عالم میں، کیوں اس کی تلاش میں ہوتے ہو تم. وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ